میں نے مدھو کی طرف دیکھا، وہ اب بھی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس صورتحال نے مجھے بھی خوفزدہ کر دیا تھا، مگر میں اپنے آپ پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ وہ نیچے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے اس طرف سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ آؤ، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کوئی کوشش کی جائے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو منہ سے بھی اختیار کرا نکل گئی۔ ڈھلان سے پھسلتے ہوئے نیچے گرنے سے کوہلے پر چوٹ لگی تھی۔ مدھو کی بھی یہی حالت تھی۔ ہم نیچے تیسری سیڑھی پر آ گئے۔ فرش تقریباً 5 فٹ نیچے تھا۔ پہلے میں نے مدھو کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لٹکا دیا اور پھر خود بھی لٹک کر نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے کاراکوف رائفل اور پستول اٹھایا۔ پستول میں نے مدھو کی طرف بڑھا دیا جو ایک ہاتھ سے اپنا کوہلا سہلا رہی تھی۔ عجیب سی سیلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ شاید یہ جگہ عرصے سے بند پڑی تھی۔ زمین کی سطح سے کئی فٹ نیچے ہونے کی وجہ سے سیلن پیدا ہو گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ یہ لکڑی کا 2 پٹ والا دروازہ تھا جس کے اوپر زنجیر والا کنڈا لگا ہوا تھا۔ ایسے دروازے اب عام طور پر صرف گاؤں دیہاتوں کے گھروں میں نظر آتے ہیں۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر زنجیر والا کنڈا گرا دیا اور دروازہ کھول دیا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے کی دوسری طرف کوئی راستہ نہیں تھا، کنکریٹ کی ٹھوس دیوار تھی۔ میری کن پٹیاں سلگ اٹھیں، آنکھوں میں وحشت سے ابھر آئی اور سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم چوہے دان میں پھنس گئے تھے، اور ایسا محض اتفاقاً نہیں ہوا تھا، ہمیں بڑی خوبصورتی سے پھنسایا گیا تھا۔ میں وحشت زدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایسا چوہے دان تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میرا خیال ہے موت ہی اس قید سے نجات دلا سکتی تھی۔ لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ زندگی میں اس سے بھی زیادہ نازک اور سنگین صورتحال سے کئی مرتبہ واسطہ پڑ چکا تھا۔ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی تدبیر نکل آئی تھی۔ یہاں صورتحال اگرچہ زیادہ سنگین اور مختلف تھی، مگر اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ دفتن سناٹے میں ایک نسوانی کہکے کی آواز گونج اٹھی۔ میں اچھل پڑا۔ مدھو بھی چیخ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ آواز چھت پر کسی جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، شاید اوپر کسی جگہ کوئی اسپیکر لگا ہوا تھا۔ کہکا رک گیا۔ تمہاری بہادری اور ذہانت کی داد نہ دینا بڑی زیادتی ہوگی ناجی، وہ آواز بیلا کی تھی۔ اس روز میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ تمہیں میری پیشکش قبول ہو تو پیلس ہوٹل کے ہیڈ ویٹر نیلیش سے رابطہ قائم کر لینا۔ تم نے اسے اغوا کر لیا اور تشدد کر کے یہ معلوم کر لیا کہ وہ تمہیں دیوان ادے سنگھ کے پاس لے جاتا تو تم اس رات ادے سنگھ کے بنگلے پر چڑھ دوڑے۔ تم شاید اسے بھی اغوا کرنا چاہتے تھے، مگر تمہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ لیکن میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں رانا پیلس میں موجود ہوں؟ تم اور ناگراج پاتال میں بھی چھپ جاؤ تو میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکو گے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، ناگراج کا وقت پورا ہو چکا ہے، تم لوگ بچ نہیں سکو گے۔ اس وقت تم موت کے کنویں میں ہو جس سے زندہ باہر آنا ممکن نہیں، لیکن تم باتیں واقعی بہادروں جیسی کرتے ہو، اس لیے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ مجھے تم جیسے بہادر اور حوصلہ مند لوگ پسند ہیں۔ اور ہاں، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے یہاں تمہاری موجودگی کا پتہ کیسے چلا، بیلا نے کہا۔ اس دروازے میں داخل ہو کر شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بیلا نے کہا۔ موت کے اس کنویں میں نہ صحیح، تم پیلس کے کسی اور حصے میں کسی اور جال میں پھنستے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، جب تم نے باہر گیٹ پر محافظ کو قابو میں کیا تھا تو میں ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ گیٹ پر خفیہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ گیٹ میں داخل ہونے کے بعد تم دونوں ایک لمحے بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، اور جب تمہاری بدقسمتی سے تم لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہیں بیٹھے بیٹھے بٹن دبا کر تمہاری واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ او، میں چونک گیا، اور اس وقت بھی تم دونوں میری نظروں میں ہو، بیلا کی آواز سنائی دی۔ یہ پستول کاراکوف اب تمہاری کسی کام کی نہیں، سوائے اس کے کہ تم اسے آتما ہتیا کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے۔ تم بزدل نہیں ہو، تم آخری لمحوں تک مقابلہ کرو گے۔ یہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں آخری لمحوں تک مقابلہ کروں گا، اور جیت آخرکار میری ہی ہوگی۔ میں نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ تمام دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، کوئی ایسا معمولی سا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جو مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سرچ لائٹ کے قریب ہی کسی جگہ وہ اسپیکر اور کیمرہ لگا ہوا تھا جس سے وہ ہماری ساری نقل و حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یقیناً کوئی مائک بھی ہوگا جس کے ذریعے ہماری آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ تمہاری تمام خوش فہمیاں اب ختم ہو جانی چاہیے مسٹر ناجی، بیلا کی آواز سنائی دی۔ اس وقت تم ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہاری
تمہارا بھگوان بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ ناگراج تمہاری موت کا تماشا نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ تو تمہیں اپنے تیار کیے ہوئے انجیکشن کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت یہاں نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں یہ فیصلہ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تم جیسے ہمت اور حوصلہ مند آدمی کو بے بسی کی موت مرتے دیکھ کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوگا۔ اور یہ لڑکی، وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، بہت سندر لڑکی ہے۔ تمہارے بجائے اگر ناگراج کی نظروں میں آ جاتی تو اس کا جون سفل ہو جاتا، لیکن میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ اس جیسی حسین لڑکی کو ناگراج کے قریب پٹکنے دیتی۔ عورت کے معاملے میں میں ناگراج پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ درست ہے کہ ناگراج جیسے زہریلے آدمی کو ہر شب ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں نے کسی عورت کو ایک رات سے زیادہ اس کے پاس نہیں ٹکنے دیا۔ اور ان جیسی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر تو ناگراج پھیل جاتا ہے اور اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو بیلا، میں نے کہا، مجھے اپنے خدا پر مکمل بھروسہ ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری مدد کرے گا اور تمہارا فیصلہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ بالفرض اگر تم مجھ سے بچ بھی گئی تو تمہارے اپنے ساتھی تمہارا جیون انت کر دیں گے۔ میرے ساتھیوں میں سے کسی کو میری طرح میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی۔ بیلا نے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں اور ناگراج کے بہت قریبی چیلے بھی اسے دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہ بکواس ہے بیلا خدائی۔ ناگراج کے چیلے اسی کے لیے اپنی جیون کی بھینٹ تو دے سکتے ہیں، اس کے خلاف کچھ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ اب ان میں جرت پیدا ہو چکی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے اور پنڈت بھیرو کی دولت، اسے تو ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وشمبر سنگھ بھی تمہارا اور ناگراج کا بہت وفادار تھا اور سنا ہے کہ تمہاری تو وہ پیروں کے تلوے چاٹا کرتا تھا، مگر دولت کے لالچ نے اس کے من میں بھی بغاوت پیدا کر دی۔ بھیرو کی دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے تم لوگوں کو دھوکہ دیا اور اکال گڑھ سے امرت ٹھاکرے جیسے حرامی شخص کو بلا کر ایک سازش تیار کی، مگر وشمبر سنگھ میرے ہاتھوں مارا گیا اور ٹھاکرے کو بھی ہنومان مندر کے تہہ خانے میں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ مجھے معلوم ہے وہ پھر آئے گا، لیکن بہرحال میں اس وقت تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تمہارے خلاف اس وقت جو سازش ہو رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور اس سازش کے پیچھے دیوان ادے سنگھ کا ذہن کام کر رہا ہے۔ بکتے ہو تم دیوان، ایسا نہیں کر سکتا۔ بیلا چیخی۔ چیخنے سے خطرہ ٹل نہیں جائے گا۔ میں نے کہا، دیوان ادے سنگھ نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے بھی ٹھاکرے کی خدمات حاصل کی ہیں۔ ایک طرف وہ ٹھاکرے کے ذریعے بھیرو کی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف تمہیں ناگراج کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے تاکہ اپنی پسند کی لڑکی کو ناگراج کی سیوا میں پیش کر کے اپنے دیگر مقاصد حاصل کر سکے۔ بکتے ہو تم، بیلا ایک بار پھر چیخی۔ ہمارے خلاف سازش دیوان نہیں تم کر رہے ہو، تم ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہو۔ میں جانتی ہوں تم بہت چالاک ہو، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ رجنی تم سے زیادہ جوان اور تم سے زیادہ سندر ہے، اور وہ چند روز ناگراج کے پاس رہ بھی چکی ہے۔ میں نے کہا، کیا بیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی؟ تم جھوٹ بولتے ہو، رجنی یا دیوان ایسا نہیں کر سکتے۔ دل کی تسلی کے لیے ایسا سوچ سکتی ہو، میں نے کہا، لیکن تمہارے خلاف سازش تیار ہو چکی ہے اور میرے حساب سے کل یا پرسوں اس پر عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ رجنی یہاں پہنچ جائے گی، وہ ناگراج کو اپنی جوانی اور سندرتا کے جال میں جکڑ لے گی اور تم ٹاپتی رہ جاؤ گی۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بیلا کی آواز سنائی دی، ناگراج یہاں نہیں ہے، میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ رجنی اپنی گھناؤنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیسے روک سکو گی تم اسے؟ میں نے کہا، تم اکیلی ہو، رجنی کے ساتھ دیوان ادے سنگھ جیسے لوگ ہیں۔ جواب میں خاموشی رہی۔ میں بیلا کے جواب کا انتظار کرتا رہا، لیکن خاموشی طویل ہوتی چلی گئی۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے مائک بند کر دیا تھا۔ دفتن ہلکی سے سرسراہٹ کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی جگہ پانی بہ رہا ہو، اور پھر مدھو کی چیخ سن کر میں اچھل پڑا۔ میں نے اس طرف دیکھا اور مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کمرے کے دائیں کونے میں فرش کی سطح کے برابر تقریباً 8 انچ گولائی کے ایک سوراخ سے پانی کمرے میں آ رہا تھا۔ پہلے یہ سوراخ نہیں تھا، اور پھر چند سیکنڈز بعد ہی دوسرے کونے سے بھی ایسی ہی آواز سنائی دی۔ وہاں بھی ایسا ہی ایک سوراخ بن گیا تھا اور پانی بہنے لگا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی 2 کونوں میں بھی ایسے سوراخ نمودار ہوئے اور ان سے بہتا ہوا پانی کمرے کے فرش پر پھیلنے لگا۔ 8 انچ کے 4 پائپ بڑی تیزی سے پانی اگل رہے تھے، اور میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کمرے کو بھرنے میں کتنی دیر لگے گی۔ چند گھنٹے، گویا ہماری زندگی کے چند گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ کتنی اذیت ناک موت ہوگی، میں اس کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھا۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گئی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ اگر کمرہ پانی سے بھر گیا تو میں اسے ڈوبنے سے بچا لوں گی۔ چند منٹ کے اندر اندر ہی پانی ہماری پنڈلیوں تک پہنچ گیا
اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی کہ دیواروں پر کائی کیوں جمی ہوئی تھی اور یہاں سیلن کیوں تھی۔ یہ رانا پیلس تھا، ایک راجپوت کا محل۔ ہو سکتا ہے رانا شمشیر سنگھ کا تعلق ماضی کے کسی شاہی گھرانے سے ہو، یا وہ خود اپنے علاقے کا راجا ہو۔ ایسے محلات راجوں مہاراجاؤں کے ہی ہوتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو دھوکے سے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایسے محلات میں موت کے ایسے جال بچھائے ہوتے ہیں کہ موت بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ جب میں نے اس دروازے میں قدم رکھا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہوں۔ یہ واقعی موت کا کنواں تھا، جس میں بڑی تیزی سے پانی بھر رہا تھا۔ پانی گھٹنوں سے اوپر پہنچ چکا تھا، نیچے فرش پر اب بھی پھسلن ہو رہی تھی۔ میں مدھو کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس چبوترے کے قریب پہنچ گیا جہاں سے ہم نیچے اترے تھے۔ یہاں سیڑھی 5 فٹ پر تھی۔ میں نے مدھو کو سہارا دے کر اوپر چڑھا دیا اور پھر مدھو نے مجھے بھی اوپر کھینچ لیا۔ ہم سب سے اوپر والی سیڑھی پر آ گئے۔ اب ہم فرش سے تقریباً 8 فٹ اوپر تھے، لیکن جس تیزی سے پانی بھر رہا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں میں پانی یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ میں اوپر والی ڈھلان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مدھو بھی میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا جسم بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا۔ موت کا خوف مجھ پر بھی طاری تھا۔ موت اس پانی کی صورت میں ایک ایک انچ کر کے ہماری طرف بڑھ رہی تھی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں اس وقت مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں خدا کا ایک گنہگار بندہ، میری ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزری تھی، لیکن باری تعالیٰ کی ذات پر میرا یقین ہمیشہ ہی سے غیر متزلزل رہا تھا۔ میں کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ پہلے تقریباً 4 مہینوں سے جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کی پوجا کرنے والوں میں گرا ہوا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ایک نیک مقصد کے لیے میں نے ان بت پرستوں سے جنگ شروع کی تھی۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلانا نیکی کا کام تھا، اور میں اکیلا ہونے کے باوجود اب تک نہ صرف یہ جنگ کامیابی سے لڑ رہا تھا، بلکہ میں نے انسانیت کے دشمنوں کے قدم بھی اکھاڑ دیے تھے، اور اب تقریباً آخری مرحلے پر میں بری طرح پھنس گیا تھا، مگر خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ کام میرے ہاتھوں انجام پانا تھا تو مجھے یقین تھا کہ یہاں بھی بچاؤ کا کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ پانی سب سے نیچے والی سیڑھی تک پہنچ گیا۔ پہلی سیڑھی سے نیچے وہ کمرہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا تھا، اور 2.5 گھنٹے کے اندر وہ کمرہ 5 فٹ کی بلندی تک پانی سے بھر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تیسری سیڑھی تک پانی آنے میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ ہم اس وقت تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے۔ اس سے اوپر 8 فٹ اونچی ڈھلان بنی ہوئی تھی۔ 60 کے زاویے پر وہ ڈھلان اس قدر چکنی تھی کہ اس پر چڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پانی بڑی تیزی سے بھر رہا تھا، دوسری سیڑھی بھی ڈوب رہی تھی۔ میں نے مدھو کی طرف دیکھا، خوف سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے ڈر ہو کہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ مدھو، میں نے کہا، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، تم اوپر چلی جاؤ۔ اور تم؟ مدھو کے ہونٹوں سے کپکپاتی ہوئی سی آواز نکلی۔ تم اوپر پہنچ جاؤ گی تو میں بھی آ جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور ڈھلان کی پشت سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ ایک پیر میرے ہاتھوں پر رکھو اور دوسرا کاندھے پر، آسانی سے اوپر پہنچ جاؤ گی۔ میرا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ میرے اوپر چڑھ کر مدھو آسانی سے اوپر دیوار کے ساتھ 3 فٹ چوڑے فرش پر پہنچ گئی۔ مدھو نے ایک پیر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا، میرے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہی چاہتی تھی کہ گڑ گڑاہٹ کی ہلکی سی آواز سن کر رک گئی۔ میں چونک گیا، بائیں طرف دیکھا تو اس طرف کی دیوار کا تقریباً 8 فٹ چوڑا حصہ گڑ گڑاہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ شٹر کی طرح اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ یہ دیوار سب سے اوپر والی سیڑھی کے برابر سے اوپر کو اٹھنا شروع ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی، یہاں میں اتنا دیکھ چکا تھا کہ اب کسی بات پر حیرت کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ دیوار اوپر اٹھ رہی تھی اور اس کے دوسری طرف موٹی موٹی آئینی سلاخوں کا جنگلہ ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ سلاخیں 6-6 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھیں، اور اس کی دوسری طرف بھی پانی تھا جو اس کمرے میں اب تک بھر جانے والی سطح کے برابر تھا۔ وہ دیوار تقریباً 4 فٹ اوپر جا کر رک گئی، اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر مجھے اپنا دل کن پٹیوں میں رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمرہ تقریباً 10 فٹ چوڑا اور 8 فٹ لمبا تھا۔ اس کے دوسری طرف بھی پانی سے اوپر ایسی ہی کشادہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس طرف کا منظر دیکھ کر مدھو کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑائی۔ اگر میں اسے نہ سنبھال لیتا تو یقیناً پانی میں گر جاتی۔ آئینی جنگلے کے اس پار کشادہ سیڑھیوں پر 3 مگرمچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی بلور جیسی چمکتی ہوئی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں، اور پھر وہ تینوں مگرمچھ شڑاب شڑاب پانی کی آواز پیدا کرتے ہوئے پانی میں اتر گئے اور تیزی سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ مدھو ایک بار پھر چیختی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ 2 مگرمچھ جنگلے سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر رک گئے، جبکہ تیسرا جنگلے سے ٹکرا گیا۔ تیسری سیڑھی پر بھی پانی اوپر آ رہا تھا۔
पानी अब मेरे टखनों को छूने लगा। मधु जल्दी करो, ऊपर चढ़ जाओ। मैं एक बार फिर ढलान से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मधु मेरे हाथ और कांधे पर पैर रखकर ऊपर वाले चबूतरे पर पहुंच गई। इसने सीने के बल लेट कर एक हाथ नीचे लटका दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ा और इस चिकनी ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। 2-3 बार मेरा पैर फिसला, मगर तीसरी मरतबा ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया। हम दोनों ठीक इस जगह बैठे थे जहां वो दरवाज़ा था जिससे हम मौत के इस कुएं में दाखिल हुए थे, मगर अब वहां तकरीबन 1 इंच मोटी लोहे की चादर थी। तीनों मगरमच्छ जबड़े खोले पानी में बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। वो बार बार अपनी दुमें पानी में मार रहे थे। शराब शराब की आवाज़ों के साथ चींटे उड़ रहे थे। इनकी बेचैनी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भूखे थे। अगर मोटी सलाखों वाला वो जंगला बीच में हायल ना होता तो हमें निगल चुके होते। पानी ढलान पर भी 1 फीट तक आ चुका था। मैं वहशत ज़दा सी नज़रों से कभी मधु को देखता, कभी इन खूनखार मगरमच्छों को, और कभी पानी को जिसकी सतह हर लहजा बुलंद होती जा रही थी। और फिर दफतन छत की तरफ से एक निस्वानी कहका सुनकर मैं चौंक पड़ा और फिर बैला की आवाज़ सुनाई दी। इन घड़ियालों की बेचैनी देख रहे हो ना जी, ये 3 दिन से भूखे हैं, वो कह रही थी। मगर अब इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चंद मिनट बाद यह इन्हीं जंगला ऊपर उठ जाएगा और इसके साथ ही ये तुम पर झपट पड़ेंगे। काश नागराज यहाँ होता और ये दिलचस्प मंजर अपनी आंखों से देखता। ओ यकायक इसकी आवाज़ गायब हो गई। गालबन माइक बंद हो गया था। मधु ने मुझे दोनों बाहों में लपेट रखा था और हम दोनों इस आहिनी जंगले की तरफ देख रहे थे जो बैला के कहने के मुताबिक किसी भी वक्त ऊपर उठ सकता था और इसकी दूसरी तरफ मौत हम पर झपटने के लिए तैयार थी। अब क्या होगा नाजी? मधु के थरथराते हुए होंठों से ये आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई ना कोई राह निकल आएगी, मैंने कहा। अजीब आदमी हो, मधु ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। मौत ने हमें हर तरफ से घेर रखा है, बचाव का कोई रास्ता नहीं है और तुम अपने अल्लाह। मधु जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी। वो फटी फटी आंखों से दरवाजे वाली जगह पर 1 इंच मोटी साइनी प्लेट को देख रही थी जो आवाज़ पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। देखा देखा तुमने, मैं बेख्तियार चीख उठा। बंदा दिल की गहराइयों से तौबा करे और दुआ मांगे तो खुदा इसे मायूस नहीं करता। आहिनी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रही थी और तकरीबन 1.5 फीट का खिला पैदा हो गया। हमने इस प्लेट की पूरी तरह ऊपर उठने का इंतजार नहीं किया और सीने के बल घिसट कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और किसी हादसे के बगैर इस दरवाजे से बाहर आ गए। और ठीक इस वक्त छत के स्पीकर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बैला की नहीं थी। नाजी, मधु, मैं देख रही हूँ कि तुम लोग मौत के इस कुएं से बाहर आ चुके हो। तुम लोग इस हाल में आ जाओ जहाँ शानदार फर्नीचर रास्ता है। डरने की ज़रूरत नहीं, कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। ये आवाज़ समुद्रा की थी। मैंने मधु का हाथ पकड़ा और तेज़ी से इस तंग सी राहदरी में दौड़ने लगा। इस वक्त हम दोनों निहत्ते थे। मेरी काराकॉफ राइफल और मधु का पिस्तौल मौत के इस कुएं में ही गिर गए थे। मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुहाफिज हमारे मुकाबिल में आ गया तो हम अपना बचाव नहीं कर सकेंगे, लेकिन समुद्रा का कहना दुरुस्त साबित हुआ और किसी ने हमारा रास्ता नहीं रोका। हम दोनों इस शानदार हॉल में पहुंच गए। वहां किसी का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगा कि समुद्रा कहाँ थी। हम दोनों के पैरों में जोगर्स थे जिससे निचड़ने वाला पानी कीमती कालीन का बेड़ा गर्क कर रहा था। सामने रहदरी में आ जाओ, समुद्रा की आवाज़ दीवारों से फूटती हुई महसूस हुई थी। रहदरी के आखिर में दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाज़ा तुम्हें खुला हुआ मिलेगा। इस कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा है, वहाँ चले आओ। मुझे अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि इस हाल में भी कहीं खुफिया कैमरे नस्ब थे जिनकी मदद से समुद्रा हमें देख रही थी। पैलेस में यकीनन जगह जगह ऐसे खुफिया कैमरे लगे हुए थे और बेला ने ठीक ही कहा था। गेट में दाखिल होने के बाद हम एक लम्हे को भी इसकी निगाहों से ओझल नहीं हुए थे। समुद्रा की आवाज़ हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम फर्श पर बिछे हुए कीमती कालीनों का सत्यानाश करते हुए सामने वाली रहदरी में दाखिल हो गए जो खासी तवील थी। इसके दाएं तरफ आखिरी कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बहुत वसी और शानदार ख्वाबगाह थी। एक तरफ बहुत बड़ी मसहरी थी जिसके ऊपर खूबसूरत आबनोई बनी हुई थी। मसहरी के चारों तरफ कैनोपी पर शेफून के सफ़ेद पर्दे पड़े हुए थे। सामने कोई दरवाज़ा था, बल्कि मैं इसे रास्ता कहूँगा। दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी जिससे 2 फीट चौड़ा रास्ता बन गया था। पहले मैं इस रास्ते में अंदर दाखिल हुआ और अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये कमरा किसी सैटेलाइट टीवी चैनल का कंट्रोल रूम रखता था। लातादार टीवी सेट थे जिनमें से एक तरफ 3-4 स्क्रीनें रोशन थी। एक स्क्रीन पर इस कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था जो हमारा मकबरा बनते बनते रह गया था। पानी अब इस ढलान से सिर्फ 1 फीट नीचे रह गया था। दूसरी स्क्रीन पर इस हॉल का मंजर था जिससे हम गुजर कर आए थे। तीसरी स्क्रीन इस रहदरी का मंजर पेश कर रही थी और चौथी स्क्रीन बैरूनी गेट का मंजर दिखा रही थी।
तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।